اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ آل اللہ المیامین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ منزل بمنزل کربلا کے عنوان سے ہمارا مختصر سا سلسلہ آج تیسری محرم الحرام کی مناسبت سے یہاں تک پہنچا تھا کہ جب امام عالی مقام کے قافلے کا 2 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پہ ورود ہوا، اس کے بعد تیسری محرم الحرام جب آئی تو ابن زیاد کی طرف سے سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ یہ کربلا کے اس معرکے کا اہم ترین اور فیصلہ کن دن ہے، کیونکہ آگے جا کر اس پورے منظرنامے میں بربریت کی تاریخ رقم کرنے میں، ظلم کی تاریخ رقم کرنے میں عمر سعد کا کلیدی کردار رہا۔ عمر سعد جسے قاری قرآن کہا جاتا تھا، کوفے کے اندر قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابن زیاد نے اسے رے کی حکومت کا لالچ دیا اور اس بات سے رے کی حکومت کا پروانہ مشروط کر دیا کہ تم امام حسین کو شہید کر دو اور اس کے بعد رے کی حکومت سنبھالنے کے لیے رے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جب تیسری محرم الحرام سن 61 ہجری کو عمر سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور امام عالی مقام سے کوفہ آنے کا سبب پوچھا تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ کوفہ والوں کی دعوت پہ میں آیا ہوں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوئی دعوت نہیں دی، ہم نے آپ کو نہیں بلایا، تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ یہی بات لکھ کر اس نے ابن زیاد کو بھیجا۔ ابن زیاد کی جانب سے جواب آیا کہ اب حسین ہمارے محاصرے میں گھر چکے ہیں، کسی صورت بھی انہیں اس حصار سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ عمر سعد صرف ایک فرد نہیں، صرف ایک آدمی نہیں، بلکہ ایک کردار کا نام ہے۔ وہ ایک طرف سے رے کی حکومت کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا اور ایک طرف سے فرزند رسول کے قتل سے، خون سے اپنا ہاتھ رنگین کرنا بھی نہیں چاہتا۔ یعنی اسے دین بھی چاہیے، اسے دنیا بھی چاہیے، اسے حسین بھی چاہیے، اسے یزید بھی چاہیے۔ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ امام علی مقام نے مذاکرات کیے، اسے سمجھانے کی کوشش کی، بلکہ آخری وقت میں مولا نے بتایا بھی کہ تم جس رے کی حکومت کے لالچ میں یہ انتہائی گھناؤنا اور ظالمانہ اقدام کرنے جا رہے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر
تمہیں بتاتا ہوں کہ رے کی حکومت تو ایک طرف، گندم کا ایک دانہ بھی رے کا تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ اس نے امام علی مقام کی بات پر طنز کرتے ہوئے، امام علی مقام کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، فرزند رسول کوئی بات نہیں، اگر مجھے گندم نہ ملی تو میں جو پر گزارا کر لوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا تمہیں کچھ نہ ملے گا۔ وہ آخری دم تک یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کی، صلح کی کوئی صورت نکل آئے، ایک طرف سے امام علی مقام کو شہید کرنا نہ پڑے اور ایک طرف سے ابن زیاد کی طرف سے وعدہ شدہ رے کی حکومت بھی اس کے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ یہی تیسری محرم الحرام سن 61 ہجری کی تاریخ ہے کہ جب امام علی مقام کے بچپن کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر اسدی نے کوفے کے اندر بنی اسد کو امام علی مقام کی نصرت کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں 400 بنی اسد کے لوگ امام علی مقام کا ساتھ دینے کے لیے جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کی دعوت پر لبیک کہہ کر کھڑے ہوئے، لیکن ابن زیاد کی سپاہیوں کے مظالم اور حصار کی وجہ سے یہ لوگ امام علی مقام کی خدمت میں کربلا نہ پہنچ سکے۔ لیکن جب 4000 کا لشکر لے کر عمر ابن سعد کربلا پہنچا، روایات بیان کرتی ہیں کہ یہ خبر شریکۃ الحسین جناب شہزادی زینب علیاء سلام اللہ علیہا کو ملی تو آپ نے اپنے بھائی امام علی مقام کو اپنے خیمے میں بلا بھیجا، مولا تشریف لائے، پوچھا کہ بہن کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ بھیا لشکر اعداء کے لشکر پہ لشکر، لوگ پہ لوگ آ رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی پہچاننے والا، کوئی محبت کرنے والا ارد گرد کوئی نہیں رہتا جسے ہم اپنی نصرت کے لیے، اپنی مدد کے لیے بلا سکیں؟ امام علی مقام نے فرمایا کیوں نہیں، میرے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر اسدی یہیں کہیں کوفے میں قریب رہتے ہیں، میں انہیں خط لکھتا ہوں۔ امام علی مقام نے خط لکھا اور اس خط کے اندر جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کے لیے رجل فقیہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایک ایسا مرد جو دین شناس ہو۔ ظاہر ہے کہ جو دین شناس ہوگا وہی حسین شناس ہوگا، جو حسین شناس ہوگا وہی دین شناس ہوگا، جو دیندار ہوگا لازم نہیں ہے کہ وہ دین شناس بھی ہو۔ عمر سعد دیندار تھا مگر دین شناس نہیں تھا، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر دین شناس بھی تھے، اس لیے جانتے تھے کہ اگر دین شناسی کسی کے اندر موجود ہے تو پھر اس کا لازمی تقاضا حسین شناسی ہے، اس لیے کہ دین حسین کی جانب لے جاتا ہے اور حسین ابن علی دعوت دیتے ہیں دین کی طرف۔ دین کو نہ حسین سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ حسین کو دین سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ انسان مسلمان نظریہ والا وہی ہے جو دین و دنیا کے بیچ میں، حق و باطل کے بیچ میں جب معاملہ آ جائے تو عمر سعد کی طرح شش و پنج میں مبتلا نہ ہو، بلکہ جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح کھل کر حق کا ساتھ دے۔ یہی دین شناسی کا تقاضا ہے، یہی حسین شناسی کا تقاضا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔